بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے آیا نمبر 219 سے 218 تک آئی تھنک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا۔ اس کو ذرا کوئک ریویو کرتے ہوئے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم۔ 218 تھی انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے یعنی کہ ایمان لا کے پھر نیکسٹ سٹیپ کیا، جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب جو ابھی بیسیکلی پہلے تو صرف دماغ میں اپنے کرنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ اور جو مسلمان آئے تھے، وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آئے تھے، مطلب یہ کہہ دینا بہت ایزی ہوتا ہے، آپ یقین کرو کہ لیکن جس امیجن کہ آپ نے کتنے سال، اب ہم اپنا امیجن کر لیں کہ ہم نے اتنے سال لگا کے جو گھر بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، اور اس کو پھر ہمیں اچانک ایک دن کہہ دیا جائے کہ بس اب تمہیں یہاں سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنا ہے، اپنی جان بچا کے نکلنا ہے، تو مطلب وہ کتنا ایزی ہوگا ہمارے لیے، وہ دکھ کتنا ہوگا، تکلیف کتنی ہوگی۔ ایون آج صبح ہی بات ہو رہی تھی کسی سے، تو یہی ہوئی کہ جی اگر کبھی اللہ نے کرے کہیں پر کوئی آگ لگتی، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اللہ نے کسی کے، تو وہ مطلب انسان کیسے اپنی بس چیزیں چھوڑ کے اور خود نکل آئے، چیزیں چھوڑ دیں وہاں پر، تو یہ بھی لے کے جانا چاہیے، یہ بھی لے کے جانا چاہیے، تو انسان کتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اپنی چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ ہم تو پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بس معمولی سے ٹھیک ہے ہاں پڑھا، ہاں جی تکلیف بھی ہوئی، یا ایون جو ہم تھوڑا اور اگزامپل جو سمجھ سکیں، جو پاکستان جب بنا تھا، جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، جو وہاں سے ہجرت کر کے ہیں، ان سے پوچھے کوئی جو اپنے گھر چھوڑ کے یہاں کے، وہاں جو امیر لوگ تھے، وہاں کے جو ویل سیٹلڈ لوگ تھے، سب کچھ یہاں کے، ان کی زندگی کس طرح گزری، مطلب انہوں نے کیوں ہجرت کی تھی، وہ کیونکہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر، کہ جہاں جس ملک میں ہم مسلمان اپنے دین کو فالو کر سکیں۔ وہ لیٹر آن کیا بن گیا اور کیا ہو گیا وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن جو انٹینشن تھی انیشلی وہ یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ بہت زیادہ رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، میننگ کہ ان کی پھر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، جو کچھ اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، اس میں ہجرت جو ہے اور جہاد جو ہے، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ کلیئر کٹ بس دماغ میں جو آتی بات، ایک تو وہ مطلب ہے نا کہ جہاد جنگ کے میدان میں، اور ہجرت ایک ملک اور ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ اس کا پھر ایک اور لیسر میننگ کہہ لیں گے، ایک اور دوسرا میننگ بھی اس کا نکلتا ہے۔ ہجرت کرنا ایک وہ بھی ہجرت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بری عادت، یا آپ نے اپنی کوئی بری کمپنی، یا اپنی برا کچھ بھی غلط چیز کو چھوڑ کے آپ صحیح چیز کی طرف آئے، اور اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، وہ بھی ہجرت کہلاتی ہے۔ اور اسی کو جہاد یہ ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا کہ اب ہم ایک نان مسلم کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر دین پہ چلنا کبھی کبھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ سو سم ٹائمز وی گیو ان اینڈ سم ٹائمز وی فائٹ کہ نہیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جہاد ہوتا ہے انسان کا، وہ جہاد آپ کا لفظوں کا ہو سکتا ہے، کپڑوں کا ہو سکتا ہے، مطلب اٹ کین بی اینی تھنگ۔ تو یہ کوئی بہت ساری سچویشنز میں یہ ایزی نہیں ہوتا جہاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بس یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ اگر میری نیت خالص یہ ہے کہ میں اس لیے یہ جہاد، چاہے وہ میرے کپڑوں کا جہاد ہے، چاہے میں لفظوں کا جہاد ہے، واٹ ایور، کہ یہ میں کر صرف اس لیے رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم بھی پھر امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں میسج ہے، مطلب یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، آیا نمبر 219۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الخمری شراب کے، یعنی کہ نشہ،
خمار ویسے نشے کو کہتے ہیں، شراب تو اس کو کیونکہ اس کا بیسک مطلب یہ تھا یہاں پر جو لیا جائے تو اس کی شراب انہوں نے ٹرانسلیشن میں لکھی ہے. جو خمر ہے یہ نشے کو کہتے ہیں. ان الخمر نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو میں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کوئی مسلم کنٹری ہے چاہے کہ نان مسلم کنٹری ہے، ہر جگہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے that's something else، لیکن یہ ہر سوسائٹی میں یہ پائی جاتی ہیں دو برائیاں. کہ لوگ آپ کے پاس سوال کرتے ہیں آ کے کہ اس کی مطلب ظاہری بات ہے کہ جب آپ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھتے تھے تو اس کے بارے میں کہ اوکے اس کے بارے میں کیا سوال، لیکن ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو حکم نہیں آ جاتا. تو اس لیے کافی زیادہ ٹائم جو مکہ میں تو پورا ٹائم اور مدینے کا بھی کچھ ٹائم گزر گیا تھا کہ جب تک شراب کی حرمت کی آیات نہیں آئی تھی، کہ جب اس کو منع کر دیا گیا تب تک مسلمان صحابہ کرام شراب پیتے تھے. مطلب دس واز پارٹ آف دیئر سوسائٹی، پارٹ آف دیئر کلچر، اور اس وقت وہ حرام نہیں ہوا تھا. اس پہ ان پہ نشہ بھی چڑھ جاتا تھا اس پہ، لیکن باقی چیزیں جو احکامات آ چکے تھے وہ پورا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں. قل کہہ دیجئے فی ہما. ابھی اب دیکھو یہ فی کی وجہ سے وہ فلو کے لیے ہما کر دیا، یہ ہما ہے، ہما دو کے لیے آتا ہے. ان دونوں میں اثمن گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا، اور منافع اور کچھ فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے. کیونکہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو تھوڑا سا وہ، جیسے مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے جی برانڈی ایک ہوتی تھی جی، تھوڑی سی آپ یہ والی بیئر پی لو تو یہ لائک وٹ ایور کہ جی اس سے آپ کے لیور ہارٹ وٹ ایور کوئی وہ ایک سائنٹیفک وہ ریسرچ کر کے ریزن دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس چیز کو زیرو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کے گناہ کہیں زیادہ بڑے ہیں. وہ اسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر. اب یہاں اکبر کا ورڈ آ گیا. کبیر کا مطلب بہت بڑا، مگر اکبر از دا الٹیمیٹ سپرلیٹو ڈگری، میکسیمم، کہ ان کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، شراب اور جوئے. اور یہ آپ دیکھو گے کہ یہ دو چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. زیادہ تر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. تو اور یہ مطلب آپ یہ کہہ لو کہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ کامن ہیں یہ دونوں برائیاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اچھا، اور جو جہاں شراب کی بات آتی ہے، جہاں پر یہ خمر جو نشے کی بات آتی ہے، تو اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں 9 لوگ ہیں جو اس کی برائی، یعنی کہ جو اس کا گناہ اٹھاتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ 9 لوگ ہیں، جس میں ایک تو وہ ہے جس نے وہ فصل اگائی، وہ جس کی بھی شراب تھی اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس سے شراب بنے گی، تو وہ بھی گناہ گار ہے. پھر وہ جس نے اس کو کاٹا وہ گناہ گار ہے. پھر جدھر یہ بنائی گئی وہ بھی گنہ گار ہیں. جنہوں نے اس کو بوتلوں میں بھرا وہ گنہ گار ہیں. پھر جنہوں نے ڈیلیور کیا، جنہوں نے خریدا، مطلب یہ کرتے ہوئے 9 لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی وہ جو بیچ رہا ہے خراب ہے، یا جس نے جو پی رہا ہے وہ خراب ہے. اٹ از دیر از اے ہول لسٹ آف پیپل جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس کا گناہ کماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. وَيَسْأَلُونَ. اچھا اسی تھوڑا سا کوئی چیز ابھی اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں ہے. خمار جو ہے نا، اس لیے جو قرآن میں حجاب کا ورڈ نہیں ملتا، خمر کا ہی ورڈ ملتا ہے جو پردے کے لیے جو آتا ہے. تو اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو اس کا بیسک میننگ ہے وہ اسی چیز سے نکلا ہے کہ نشہ جو ہے وہ انسان کے دماغ پہ چھا جاتا ہے، سر پہ، مطلب دماغ اس طرح کور کر لیتا ہے کہ انسان کو جو ہے کچھ سجھائی نہیں دیتا. تو جو کورنگ ہے چہرے کی وہ اسی چیز سے نکلی کہ انسان، مطلب عورتیں بھی، جو یہ عورتوں کے لیے آیا نا کہ وہ خمار کا ورڈ آئے، حجاب کا نہیں آئے، وہ کور کر لینا، کیونکہ وہ بھی آپ کے سر کو کور کرتا ہے. جس طرح نشہ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو، سر کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے. اور یہ خمار کا جو لفظ تھا یہ صرف عورتوں کے پردے کے ریفرنس سے نہیں، یہ اس زمانے میں عربوں میں جو بندے بھی جو اپنے سر پہ وہ ایک طرح کا کپڑا سا باندھتے تھے اور جس کو تھوڑا سا وہ اپنی آنکھوں کو بھی کور کرتے تھے صحرا میں نکلنے کے لیے، وہ مرد، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. پھر جب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کہ جی قرآن میں کہاں پر لکھا ہے سر کو ڈھکنے کا کیا، تو یہ انہیں سمجھنا، تھوڑی سی عربی سمجھنے وہ. سو دس از واٹ اٹ مینس. یہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے as far as covering the head is concerned. تو یہ خمار اسی، یہ خا میم را اسی کا روٹ ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ يُنْفِقُونَ وہ خرچ کریں، یعنی صحابہ کرام یعنی ایک ایک چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ہم خرچ کس پہ کریں، مال کس پہ خرچ کریں، ہم اپنی زندگی یعنی گزارنے کے ہر چیز کا وہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے۔ قل کہہ دیجئے العفو زائد یعنی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ، کذالک اسی طرح یبینو واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ یہ جو پارٹ ہے قل العفو یعنی کہ کہہ دیجئے کہ زائد یعنی جو آپ کے از ضرورت ہے، زائد از ضرورت میننگ کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ لوگوں پہ خرچ کر دو۔ بٹ کیا میرا اور آپ کا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے، مطلب ہمارے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن یا ہمارے پاس کوئی ایسا ہم نے لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ میری ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ مطلب جیسے جیسے میرے پاس پیسے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے میں اپنی ضرورتوں کو بڑھاتی رہتی ہوں۔ مطلب جیسے جب انسان لیٹ سے کہ یو اسٹارٹ ود ایک اپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں، اب آپ کو جاب کسی کی اچھی ہوگی، پیسے زیادہ ہو گئے تو تھوڑا بڑا گھر ہو گیا جی، اب بچے زیادہ ہو گئے، اب زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا کمرہ ہونا چاہیے، ذرا اور بڑا گھر ہو جائے، ایک گاڑی تھی اب 2 گاڑیاں ہو جائیں، گاڑی مہنگی والی ہو جائے، تھوڑی بڑی والی ہو جائے۔ لائک ہمیں تو کبھی بھی نہیں لگتا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ جیسے جیسے فائنینشلی اسٹیبل ہوتے جاتے ہیں ہماری ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ سو کالڈ ضروریات، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ کچھ گروپس ہیں جن میں یہ چیز زیادہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بے شک ان کے پاس زیادہ آ بھی جاتا ہے تو وہ اپنی لمٹس کو یا باؤنڈریز کو نہیں کرتے، وہ انہی ایک آپ کہہ لو ماڈسٹلی ہی رہتے ہیں، اور وہ اپنے پیسوں کو اپنے روپیے کو واقعی لگاتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کو خرچ کرنا ہے تو آپ کی ضرورت سے زیادہ۔ اس سے ایک اور چیز بھی ملتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں بعض دفعہ فیملی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور انسان کہہ رہا ہے جی خرچ کر دوں، تو وہ بھی نہیں بات۔ آپ کو ضرورت اپنی پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کے بارے میں ضرور یہ سوچنا ہے کہ میں اس سے کسی کی مدد کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام آیات، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تتفکرون کہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن کی ریکوائرمنٹ جو ہے غور و فکر کرنا اس پہ، مطلب آپ یقین کریں ایسا ایک دفعہ اب جیسے یہ آیت پڑھی اب اس کے بعد ہم دوبارہ نہ پڑھیں تو تب بھی ٹھیک رہے گا، نہیں ہوگا ایسا۔ ہمیں یہ ریمائنڈر بار بار چاہیے ہے، بار بار ہمیں چاہیے، تب ہمارا ایمان ایک دم سے نا تر و تازہ دوبارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی گیپ آنا شروع ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا بہت ضروری کام ہے، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، یعنی کہ غور و فکر کرو کہ یہ جو خرچ بھی کرنے پہ یا یہ جو باتیں کی کسی بھی چیز پہ دنیا سے ریلیٹڈ اور آخرت سے ریلیٹڈ، پھر دنیا والآخرہ، تو مطلب یہ دنیا کے بارے میں بھی آپ تفکر آپ یہ کرو، غور و فکر کرو، آپ سوچو کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا دنیا میں بھی میرے لیے کیا ہے، اور آخرت میں میرے لیے اس کے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کیونکہ جو آخرت کا جو نتیجہ ہے وہ whatever it is وہ پھر چینج نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ میں وہ آخرت والے اس میں چلی گئی مرحلے میں تو دین میں واپس تو نہیں آ سکتی دنیا میں۔ تو اگر میں نے نہیں سوچا اس دنیا کو، میں نے اس دنیا میں زندگی میں نے کس طرح سے گزارنی ہے، تو بس پھر میرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ آخرت میں جا کے میں کچھ چینج نہیں کر سکتی۔ وہ ٹائم ٹریول نہیں کر سکیں گے، ہم جب موویز ہوتی ہیں نا ٹائم ٹریول والی، وہاں سے واپس آ کے جی آپ یہاں پر پرانے ٹائم میں کچھ ٹھیک کر دو اور پھر واپس چلے جاؤ، ایسا نہیں کر سکیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا، لہم ان کی خیرن بہتر ہیں، یعنی جس طرح یہ جب غزوہ احد بھی ہوئی تھی جس میں 70 کے قریب جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، بچے چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے بیویاں چھوڑ کے گئے تھے، مطلب وہ بچے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہو گئے تھے، تو کسی نہ کسی کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا۔ تو وہ پچھلے جیسے سورہ نساء میں بھی آئیں گی اور مطلب آیتیں بیچ میں گزرتی ہیں نا کہ وہ پھر ان کو ہوتا تھا کہ اچھا ان کی ہمیں دیکھ بھال تو کرنی ہے، تو کیا ان کے پیسوں سے کریں اپنے پیسوں سے کریں، اگر ان کے پیسوں سے کرتے ہیں تو لمٹ کیا ہے اپنے، مطلب there were so many questions۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھنے آتے ہیں یتیموں کے بارے میں، ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تُخَالِطُوهُمْ تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، یعنی ان کے ساتھ تم ان کے سرپرست
سرپرستی کرنے لگو ان میں، جس میں بعد میں آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے کہ جیسے اگر تم ان کے مال سے گھر میں جیسے کھانا پک رہا ہے تو اگر تم نے ان کے مال سے بھی پکا لیا اور اس میں سے تم سب نے بھی کھا لیا تو وہ خرابی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک تمہارا ارادہ یہ نہ ہو کہ چلے جی ان کے مال سے پکا لو تاکہ جب تک یہ بڑے ہوں گے ان کا مال ہم ختم کر لیں گے، ہڑپ، مطلب آپ کی نیت خراب نہ ہو. تو اس لیے کبھی ان کو تو اپنے ساتھ تم ان کو ملاؤ، وہ بھائی ہیں تمہارے، دینی بھائی تو ہیں نا سب ہم، چاہے جو بھی رشتہ ہے دینی بہن بھائی تو ہم سب ہیں. واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. یعنی کہ تم اگر اپنی دولت اور ان کی دولت ملا کے بھی خرچ کرتے ہو کہ کبھی تم نے اپنے پیسوں میں سے ان پہ خرچ کر دیا، کبھی ان کے میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد مطلب کہ خرابی کرنے والا کون ہے، کس کی نیت خراب ہے کہ یہ بچہ ابھی تو چھوٹا ہے، میں اس کا سرپرست بن کے اس کی مال و دولت کو ہڑپ کر جاتا ہوں، اپنی کو سیف کر لیتا ہوں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. من المصلح، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ نے لت سے کسی بچے پہ، کوئی یتیم کے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، اب آپ نے کبھی اس سے اگر جھڑک دیا اس کو یا کسی چیز پہ روک دیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہو یا آپ اس لیے کر رہے ہو کہ اس کے آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ بہت برا رویہ ہو جاتا ہے یتیموں سے. اپنی فیملی میں کوئی بچے جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، چلو ماں نہ بھی، جب باپ چلا گیا جس کا، ایک دم ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے، مطلب اس طرح بات کرتے ہیں. اور پھر اس وقت یہ آگے بھی آئے گا نا قرآن میں کہ سب سورہ میں ہے، آئی تھنک سورہ نساء میں شاید ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ مطلب اس میں ہمیں ریمائنڈ کرایا گیا کہ سوچو اگر تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اگر تم کو کل کو تمہاری موت ہو جائے، تم چلے جاؤ دنیا سے، تو تمہیں نہیں ہوگا کہ تمہارے بچوں کو پیچھے کوئی پوچھے اچھی طرح سے. مطلب یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. دوسروں کے بچوں پہ، دوسروں کے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، مطلب اگر کسی کے پیرنٹس چلے گئے تو ان کے ساتھ رویہ اپنا ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں. ایسا سوچتے ہی نہیں کہ اگر کل کو میرے بچے کو ضرورت پڑ گئی، میرا وقت آ گیا، میں چلی گئی اس دنیا سے، اب پیچھے میرے بچے کو کسی دوسرے نے دیکھنا ہوا، تو کیا میں یہ چاہوں گی کہ ان کا رویہ یہی ہو؟ ایون یہ تو بہت مطلب ویسی والی بات ہے نا کہ چلو زندگی کسی کی ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہ رویے کی اگر ویسے ہی بات کر لیں، ویسے ہی سوچ لیں، دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے بچوں سے کے ساتھ رکھتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کا ہمارے بچوں کے ساتھ ہوگا؟ کبھی کبھی نہیں ہوتا ایسے. جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھو کہ وہ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو. وَلَوْ، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ لَأَعْنَتَكُمْ، تو وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں. اِنَّا، بے شک اللہ، اللہ عزیز حکیم، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا. یعنی اللہ اعنتکم کا مطلب مشکل میں ڈالنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کہ تم ان کے پیسوں میں سے اپنے اوپر نہیں کر سکتے اور ان کے پیسے میں یہ لمٹ ہے یا یہ نہیں، کھانا معلومہ کے گھر میں 2 ہنڈیاں پک رہی ہیں کہ ان کو ان کے کھانے میں ان کے پیسوں سے بننا ہے یا آپ کا الگ بننا ہے، یا وٹ ایور جو بھی ریزن، کہ ان کے ساتھ بات کس طرح کرنی. کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لکھ دیتے ہیں قرآن میں تو پھر وہ لاگو ہو جاتی ہے نا، پھر تو وہ ایک مسٹ ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دے دی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. بے شک اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مشکل کیا ہو سکتی تھی، تو اس نے اس مشکل میں ہمیں نہیں ڈالا. اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ آیت آگے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیا ہے جو آج کل یہ بھی اگزامپل ہمارے نظروں سے گزرتے ہیں. مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا، ولا اور نہ، اور اس میں بھی ایک میں گرامیٹیکل بات سے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی. ولا اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں. اب سب کے دماغ میں کوئی ایگزامپلز آ رہی ہوں گی نا کہ جنہوں نے مشرک عورتوں سے شادی کی ہوئی مسلمانوں نے. مشرک کون سی ہیں؟ ایک ایگزامپل آف دا بیٹ از ہندو عورتیں، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، امتن لونڈی کو کہتے ہیں، مؤمنتن، جو مومنہ یعنی مومنہ لونڈی، خیرن، بہتر ہے، من سے، مشرکتن، مشرک عورت سے، و اور لو، اگرچہ، اعجبتکم، وہ اچھی لگے تمہیں. یعنی بے شک تمہیں وہ مشرک عورتیں اچھی لگ رہی ہیں مگر ایک غلام مومن عورت کہیں بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے. جی سبین.
بس میں نے یہاں پر یہی کہنا تھا، پوچھنا تھا بلکہ، اور کامنٹ کرنا تھا، آپ بھی اگری کریں گی کہ ہم لوگوں کا کرائٹیریا یہ بن گیا کہ لڑکے کی اچھی جاب ہو اور لڑکی جو ہے خوبصورت ہو اور پڑھی لکھی ہو، اس کی بھی اچھی جاب ہو. تو اب ہم لوگ اس طرف تو آتے ہی نہیں ہے، مطلب یہ خصوصیت تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ مومن بھی ہو بچہ اور بچی کی. بالکل بالکل. اب تو بیٹا میں آئی نو فیو پیپل کے جن کی جو وائفز ہیں، آپ وائف کی بات کر رہے ہو، جن کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہندو ہیں، وہ مشرک ہیں، یا وہ خواتین. تو یہ تو کلیئر اس میں تو اب جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی اتنی ٹیکنیکل ٹرمز نہیں ہے جو سمجھ ہی نہ آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں. تو کلیئر کہا گیا کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اگر مومن ہو گئی دین اٹس فائن. اور کمپیئر کیا گیا ہے کہ، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو سبین، کہ واقعی کرائٹیریا ہمارے یہ ہو گیا کہ جاب کیسی، لڑکے کی جاب کیسی ہے اور لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی شکل، اس کا ایجوکیشن، دیٹ از آل وی کیئر اباؤٹ. اور ہمیں اور بعض دفعہ ایک یہ جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دین دنیا دونوں ہوں، مطلب جس میں وہ دنیا سے مراد ان کی وہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور سوری انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نان حجابی. خیر کچھ لوگ تو بالکل کیا، اور میں اس چیز کو بڑی ایک طرح سے پسند اس سینس میں کرتی ہوں کہ انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ ایک حجابی لڑکی ان کے باقی کرائٹیریا پہ پوری اتر گئی اور انہوں نے شادی ہو گئی، اب اس کے بعد شوہر کی ضد اور تنگ کرنے پہ اس کو حجاب اتارنا پڑا. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی پتہ چل گیا کہ انہوں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ حجابی چاہیے ہی نہیں ہمیں. اب وہ اللہ کو جواب دیں گے واٹ ایور کہ ان کا کرائٹیریا کیا تھا. لیکن یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ریکوائرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. کہ یہ ہم ظاہری چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشرک، ابھی آدمیوں کی بات تھی کہ وہ عورتوں سے شادی نہ کریں، اب دوسرا پارٹ ولا اور نہ تن کے ہو. ابھی دیکھیں تن کے ہو تھا تو تم نکاح کرو، ٹھیک ہے، لا تو آ گیا لیکن میں ویسے اس ورڈ کا بتا رہی ہوں. تن کے ہو تم نکاح کرو، ولا تن کے ہو تم نکاح کر کے دو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مجہول آ گیا، او کی جو ساؤنڈ آتی ہے وہ او ای، یہ آپ کا جس کا ہمیں یہ کہہ لو کہ جس میں ڈوئر پتہ نہیں ہوتا، میننگ کہ اب جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو لیکن اس سے مطلب جو علماء ہیں وہ یہی بتاتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو. میننگ یہ جس طرح کہ ایک ولی کے بغیر عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، سو تم اپنی عورتوں کی شادیاں مشرک مردوں سے نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں. یہ تن کی ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کی شادیاں مشرک مردوں سے مت کرو، حتیٰ کہ یؤمنوا، دیٹ مینز کہ ایک ولی کا ہونا ضروری ہے. عورتیں جو خود یہ جو کورٹ میرجز اور یہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے، عورت کی بات، مرد کو ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی اجازت کی، یہ بھی میں کلیئر کر دوں. ایک بندے کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. ایک لڑکی کو اپنے ولی کی اجازت چاہیے ہے جب فرسٹ ٹائم اس کی شادی ہو رہی ہے. سیکنڈ ٹائم اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. لیٹس سے کہ طلاق ہو گئی یا وہ ویڈوڈ تھی یا جو بھی تھی پھر نہیں، لیکن پہلی ٹائم پہ وہ ولی اگر باپ ہے تو باپ ہوگا، باپ نہیں ہے تو چچا ہوگا، چچا نہیں ہے تو بھائی ہوگا. مطلب پوری وہ ایک لسٹ ہے کہ ولی ہونا چاہیے. تو اپنی عورتوں کی تم شادی نہ کرو مشرک مردوں کو، حتیٰ یعنی کہ نہ دو انہیں مشرک مردوں کو، حتیٰ کہ یؤمنون کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد، اور البتہ غلام. اب یہ عبد جو ہوتا ہے مرد یعنی غلام سلیو، اور جو اوپر تھی نا امتن، یہ عورت کی لانڈی کی بات ہو رہی ہے. ولا عبد، اور البتہ غلام مومن، مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، و اور لو اگرچہ، اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں. بے شک دیکھنے میں بظاہر اب بے شک شکل بھی اچھی، پیسے روپیہ سب کچھ ہے. I personally know a few even in our extended family ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں نان مسلم سے ہوئی ہوئی ہیں، خواتین کی. اور وہی بات کہ وہ بس جی آپ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مطلب سب وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے. تو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فرق کیا پڑتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون وہ جو بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف. یہ جو مشرکین یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کے، باذنہ اپنے اذن سے. اللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں تو ہمیں آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ہمیں آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاسبل. اور تو خیر باقیوں کو چھوڑیں، جو ایک سب کو پتہ ہی ہوگا نا، جو فلمی ایکٹرز ہیں کچھ جو انڈیا کے ہیں بالی ووڈ کے، جس میں آپ سلمان خان، عامر خان، شاہ رخ خان. تو سلمان خان کو تو چھوڑ دیں، تو عامر خان اور شاہ رخ خان
مسلمان ہیں، ان کی بیویاں کون ہیں؟ ان کی بیویاں مشرکین مطلب ہندو ہیں. تو وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا مندر بھی ہے اور ہمارے یہاں قرآن بھی رکھا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ہماری دوسری طرف وہ بھجن بھی ہوتے ہیں اور پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اوپن ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب پتہ نہیں ہوتا نا تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی، لیکن آئی کی ناٹ بلیو کہ یہ پتہ نہیں ہوگا. جو آپ اتنا کہتے ہو کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو سب کچھ ٹھیک ہے، شاید اس کی انٹینسٹی یہ تو میں مان لوں کہ جو ہمارے بچے ہیں یا بچوں کے بعد جو بچے آئیں گے ان میں سے چانس ہو جائے جی ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، زمانہ اس طرح ہو گیا. لیکن کیا میں اور آپ جو ہماری جنریشن ہے، میری جنریشن کہہ رہے ہیں جو وہ ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا؟ ہمارے زمانے میں تو ویسے کچھ چیزیں کلچر کے تھرو ہی آ جاتی تھیں، پتہ چل جاتی تھی کہ جو کہ دین کا حصہ بھی ہوتی تھی، مگر ہمیں وہ کلچر کے تھرو پتہ چلتی تھی. تو یہ تو مطلب اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک باپ یا ماں مشرک ہے، آپ اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں. ہم بیٹھ کے سوچیں تو بہت کچھ نظر آتا ہے. وہ جنریشن آپ کی خراب ہوگی، آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کہاں جائے گی؟ وہ کہنے کو ہے ایون مطلب لائک اٹس ویری اور جو لوگ اس سچویشن میں ہیں یہ وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اٹس اے بگ تھنگ. بچوں کو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جبکہ بچوں کو دین کی سمجھ دینا ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ایک تو میں نے خود گناہ کیا مشرک کے ساتھ شادی کر کے، اب میں نے وہ بچے کی رسپانسبلٹی جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی پوری نہیں کی، تو گناہ پہ گناہ ہو گیا، ڈبل گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے اس سے. وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیات اپنی، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، وہ ذکر کریں، ذکر یعنی یاد کریں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل یعنی کہ جو پیریڈز ہوتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے، فَاعْتَزِلُوا تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں. تو عورتوں سے اپنی بیویوں سے الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیکشول ریلیشن شپ اس وقت آپ ان دنوں میں آپ نہیں انٹرکورس فزیکل وہ نہیں ہو سکتا. باقی ہاتھ لگانا، ساتھ لیٹنا، سونا جاگنا ایسا کچھ منع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پھر ہم ایک سٹیپ فردر چلے جاتے ہیں نا، ہماری بڑی بوڑھیاں مطلب وہ سب کچھ ہی بالکل ہی سب کچھ. آپ کو پتا ہے کہ کچھ اس زمانے میں ایون جوز جو تھے کہ ان کے یہ تھا کہ جو عورت جس کو پیریڈز ہو رہے ہوتے تھے وہ اس کے برتن الگ کر دیتے تھے، اس کو گھر سے الگ کر کے ایک کمرے میں وہ ہوتی تھی، لوگ اس سے ہاتھ وات نہیں لگ سکتا تھا، وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی تھی. مطلب ایک طرح سے اس کو اس طرح کرتے تھے اچھوت جس طرح ہوتے ہیں نا کہ یہ کسی کو کچھ کر دے گی. تو دین اسلام نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے، مطلب اذیت ہے، تکلیف میں ہوتی ہے عورت اس کے اندر. تو بس اپنی عورتوں سے اس دوران دور رہو، یعنی کہ فزیکل تعلق نہیں قائم کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی منع نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم سیرہ جب پڑھیں اس میں بھی یہ کلیئر کیا گیا کہ کس طرح آپ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلق ہوتے تھے. ٹھیک، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، میننگ کہ فزیکلی یعنی کہ جو وہ تعلق نہ قائم کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ جب تک ان کے اس دوران بالکل نہیں، جب پاک ہو جائیں تو جاؤ. فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے. کیونکہ ہم پھر لائک دس از اے فیکٹ کہ پھر ہم دوسرے طریقے بھی استعمال کر لیتے ہیں نا آن دوز ڈیز. بہت سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ پاک نہ ہو قریب مت جاؤ، مطلب وہ تعلق نہ قائم کرو، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل اور جو جائز طریقہ بتایا ہے وہاں سے ان کے پاس تم جا سکتے ہو. اِنَّا بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے، التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ اور وہ محبت رکھتا ہے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے. اس سے ہمیں یہ بھی پھر وہ ملتا ہے نا کہ پاک رہنا اور توبہ کرنا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. تو اب توبہ کرنے والوں کو اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو توبہ تو ایک تو ہے نا کہ ٹھیک ہے میں اور آپ ہم بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ایک جانتے بوجھتے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہوں گے نا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم غلطی کریں گے، بس ہمیں معافی مانگنی ہے.
ہمیں معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. نساؤکم تمہاری عورتیں حرثن کھیتی ہیں. اس آیت پہ بھی نا خواتین کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے بعض دفعہ. عورتیں تمہاری حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فَأْتُوا تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح، شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ بے شک تم، ملاقوہ اس سے ملاقات کرو گی ہوگی تمہاری، وَبَشِّرْ اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین ایمان لانے والوں کو. انینا اگر آپ کا یہ کھیتی کے بارے میں کوشچن ہے تو میں بھی ایسے اس کو ایکسپلین کروں گی، اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں. جی انیلا آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. وہی کہنا چاہ رہی تھی واقعی اس کھیتی پہ، کیونکہ وہ جب ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا تھا نا، پہلے میں بھی بڑا انوائے ہوتی تھی اس بات سے ہاں کہ وہ بتاتے نہیں اسی طرح، کہ وہ اسی طرح کہتے ہیں نا، وہ جیسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پینڈو والا سٹائل کہ ہاں بوڑھی تو تیری کھیتی ہے، اس کو جیسے ہاں مرضی، جیسے وہ بتاتے تھے. تو اس لیے ہاں عورت جو تھی وہ مطلب ان کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا تھا کہ بالکل اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ جی. کیا ہے، کیوں اس طرح کہا گیا. اور یہ بات کہی کیوں گئی ہے، اور واقعی وہ صحیح بات ہے، جی جب صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوگا تو وہ چیز بری لگ سکتی ہے، بالکل لگ سکتی ہے. جی جی بالکل. تو کھیتی ایک تو کیونکہ جب مجھے بھی مطلب شروع میں جب ویسے پڑھا تھا اور یہ پڑھ کے تو یہ چیز ذرا تھوڑی بادر تو کرتی تھی کہ مطلب یہ تو تھا کہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلط بات یا کچھ ہوگی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو ہمارے ٹیچر نے بھی جب سمجھایا تھا، اور جب یہ واقعی جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہو کہ ایک کسان ہے، ایک فارمر جو ہوتا ہے، اس کے لیے جو اس کی فیلڈ ہے، جو وہ کھیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، جس کی آپ کہہ لو کہ جس کا لائیولی ہوڈ اس کھیت سے آنا ہے، وہ اس کی کیئر کس طرح کرتا ہے. وہ جب وہ آپ کہہ لو زمین کو کھودنے سے لے کر، بیج ڈالنے سے لے کر، پھر پانی دینا، پھر وہ دن رات اس کے اوپر وہ جو ہل چلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو جانوروں سے محفوظ رکھنا، اس کو برے موسم سے محفوظ رکھنا، جس طرح یعنی وہ سینت کی اور محبت اور خیال جس طرح کھیتی کا کرتا ہے وہ. تو اس کا وہ بیسیکلی مطلب نکلتا ہے کہ ایک عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری کھیتی، ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے جیسے جو یہ فزیکل ایک ریلیشن شپ ہے، یہ ہمیں جس طرح بتایا گیا ہے کہ ایک بیوی کو ایک شوہر کے لیے، شوہر کو بھی دونوں طرف سے ہے یہ کہ مطلب ایک دوسرے کو اس طرح سیٹسفیکشن دینی چاہیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ اپنی کھیتی میں جس طرح آؤ، اور اس سے پہلے لیکن کیا بتا دیا کہ تو ان کے پاس آؤ جہاں سے حکم دیا گیا ہے، یعنی جو جائز طریقہ ہے، جو حلال طریقہ ہے اس سے. تو کھیتی بیسیکلی مطلب یہ کہ اس جتنی محبت سے تم کوئی کسان اپنے کھیت کا خیال رکھتا ہے نا، کیونکہ ایک کھیت ایک کسان کے لیے جو ویلیو رکھتا ہے، تو تمہاری بیوی، تمہاری عورتیں، جو عورتوں سے مراد یہاں پر وہ بیویاں ہی، ظاہری بات ہے ان سے یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے، تو ان کا خیال بھی اس طرح رکھنا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس طرح سے بات کرنی ہے. ٹھیک. تو بیسیکلی آگے پھر کیا کہا گیا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آگے bھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس بات پہ، اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ تمہیں آگے اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، تم تو کچھ اپنے لیے اچھا بھیجو، میننگ کہ ان کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس رویے، کھیت کی اگزامپل دے کے، تو تمہارا رویہ عورتوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ تمہیں یہ چیز گائیڈ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. یعنی کہ اگر دنیا میں تمہیں کسی نے نہیں بھی پکڑا، تم نے جو کچھ چاہا کر لیا، تو آگے اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن جو ہے، مومن کون ہوگا؟ جو اللہ کی بتائے ہوئے اس حکم کو مانے گا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اب یہ دنیا کے جو وہ ان مردوں کی آپ امیجن کر لو کہ جنہوں نے اس آیت کو میرے خیال میں یا تو پڑھا نہیں، یا انہوں نے ان کو بتایا کچھ اور گیا، واٹ ایور، جو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یا جو عورتوں کے ساتھ ان جنرل وہ سلوک کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے وہ؟ مطلب وہ جو پک اینڈ چوز کر کے نا کہ یہ آیت، ہاں جی یہ ہمیں کہا گیا کہ مرد تو یہ، تو شوہر کا یہ رائٹ، اور تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا کہ اللہ سے ملنے والے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم ملو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اگر دنیا میں بچ بھی گئے. ہمارے یہاں بیویوں کے ساتھ جو ذاتی کی جاتی ہے، بعض دفعہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر وہ ماں جو ہے، جو بیٹوں کے رحم و کرم پہ، اس کے ساتھ بھی بہت ذاتی کی جاتی ہے. پھر جو بیٹے ہیں
وہ بہنوں بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے ساتھ جاتی اس طرح کی جی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا, ان کے ساتھ سلوک برا ہونا اگر گھر پہ سر پہ پیرنٹس موجود نہیں, تو بہت سارے لیول پہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں. اور اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی, میں چونکہ ٹاپک اس وقت یہ والا ہے تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی مرد بہت سارے ایسے ہیں جن کے ساتھ عورتیں زیادتی کرتی ہیں, دیٹس آلویز دیئر. اس وقت چونکہ یہ بات ہو رہی ہے نساء عورتوں کی, تو میں اس لیے اس پہ بول رہی ہوں کہ جو زیادتی کرتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. اور یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا, انہیں عورتوں کا ایک وہ ولی بنا دیا اور عورتوں کا قوام بنا دیا اور اب ان کو بس چھوڑ دیا, اب جو کرنا کرو, پوچھا نہیں جائے گا. ایسی اندھی نہیں چل رہی, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ولا, اور نہ تجعلوا, تم بناؤ, اللہ کو, عرضۃ, آڑ, لایمانکم, اپنی قسموں کے لیے, ان کے تبرو, نہ تم نیکی کرو گے, وتتقوا, اور نہ تم تقوی کرو گے, وتصلحوا, اور نہ تم, یہ جو نہ بریکٹ میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر نہ کے لیے کوئی ورڈ اس وقت عربک میں نہیں آیا ہوا, میننگ چونکہ اس کا یہ نکلا ہوا ہے کہ اللہ کی تم اور تم نہ بناؤ میں نا, اس کی وجہ سے یہ نہ بریکٹ میں آ رہا ہے, انشاءاللہ تفصیل میں کلیئر ہو جائے گا. وتصلحوا, اور نہ تم صلح کراؤ گے, بین الناس, درمیان لوگوں کے, واللہ, اور اللہ, سمیع, خوب سننے والا ہے, علیم, خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی قسم کھا کے بعض دفعہ قسم سے میں تمہاری کبھی مدد نہیں کروں گی, قسم سے میں تم مطلب میں تو ان کے درمیان اب پڑھوں گی نہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے, اللہ کی قسم, اب میں نے مطلب ہم قسمیں کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم کو آڑ نہ بناؤ. اب یہ اچھے کام ہے نا سارے, نیکی کرنا, تقوی اختیار کرنا, لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا, یہ نیکی کے کام ہے, اچھے کام ہیں, لیکن قسم کھا کے یہ اچھے کام نہ کرنا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرنا تم, اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں. ہم اور تقوی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں نہیں ڈرتا, مطلب نعوذ باللہ, بعض دفعہ اس طرح کے جملے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس طرح جو کافرین کہتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیں اپنا عذاب ہم پہ, کیوں نہیں بھیجتے, وتصلحوا, اور صلح, نہیں میں تو نہیں صلح کراتی, کرنے تو جو کر رہے ہیں آپس میں. تو اگر ہماری ایسی کوئی سچویشن آتی ہے جس میں ہمارا بیچ میں بولنا یا ہمارا کسی کو کوئی ریالٹی کو بتا دینے سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, کسی کے درمیان صلح صفائی ہو جائے گی, تو ہمیں ضرور 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 کرنا چاہیے. جی سبین, آپ کا ہینڈ ریز ہے, آئی تھنک. جی ہاں جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو واللہ کہتے ہیں ہر بات پہ, وہ تو اوکے ہے نا, وہ تو ویسے ہی مطلب کوئی مطلب وہ جو اسٹیٹمنٹ پہ ایمفسس عادتاً, کرنے کے لیے, جی کیونکہ میں بچوں کو عادتاً, منع کر رہی تھی ہر بات پہ نہ کہا کرو, تو وہ کہہ رہے تھے شیخ کہتے ہیں, تو میں نے کہا اب اگر شیخ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, تو ایز عربیوں لانگ میں ایز پرامس نہ ہو اس میں, آئی تھنک. جی وہ عربوں میں نا تو تھوڑا سا یہ ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے, تو بعض دفعہ وہ ہم لوگ کی زبان میں واللہ, اللہ کی قسم, وہ تو ایک عادتاً قسم کھانا ہے, سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے تو کہ وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ اتنی, کیونکہ میں بچوں کو منع کرنے کی کوشش کرتی ہوں, مطلب پر اگر ان کے شیخ کرتے ہیں تو دین نہیں اوائڈ کرنا بہتر ہے, مگر اس پہ پکڑ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. وہی رکھیں, میں وہ ایک آئی تھنک اسی کی آیت ہے, لا یؤاخذکم بما, ایک سیکنڈ, واللہ لا یؤاخذکم اللہ فی عدت, ہاں یہ آیا نمبر آئی تھنک ایک سیکنڈ میں آیت یاد کروں کہ وہ کون سی تھی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی, ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یحاسبکم, یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان آپ کی جو ایمان قسموں پر آپ کی پکڑ نہیں کرتا باللغو, جو آپ نے ایویں ہی کھائی ہے, لیکن جو وچ یور ہارٹ مینس, جو آپ نے دل سے بولی اس پہ پکڑ ہوگی. جی انیلا, چل ٹھیک ہے, تھینک یو, دس از گڈ. بچے پھر میرے سے انہوں نے پرومس لینا ہو تو یہی کہتے ہوتے ہیں سے واللہ, اپنی طرف سے وہ پورا کام کرتے ہیں. ہاں, لیکن آپ جب بچوں سے پرومس کرو نا تو وہی والا کرنا جو ہاں پھر میں پورا کرتی ہوں, ایگزیکٹلی, اف آئی سے واللہ دین آئی ڈو اٹ. تو وہ ان کو بھی پتا کہ ماما نے اگر ان سے بات کرانی ہے, شی از ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ, تو دین لیٹ ہر سے. جی انیلا. جی مجھے اس آئے کہ وہ سمجھ نہیں آئی کہ تم نہ بناؤ اللہ کو اور ان قسموں کے. ہاں مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا, جیسے میں نے اگزامپل دی کہ جیسے میں کہوں کہ اللہ کی قسم میں تم دونوں کے درمیان اب صلح نہیں کراؤں گی, تو اب بیسیکلی, اور پھر میں کہہ رہی ہوں دیکھو میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی جی, اب تو میں بول ہی نہیں سکتی کچھ.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی اچھے کام کو نہ کرنے کے لیے تم اللہ کی قسم مت کھاؤ، کیونکہ نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، لوگوں میں صلح صفائی کرنا، یہ اچھے کام ہیں. تو برے کی تو آپ کھا سکتے ہو کہ اللہ کی قسم اب میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یا اللہ کی قسم اب میں دھوکہ نہیں دوں گی. یہ تو چلو بات سمجھ میں آتی نا کہ آپ نے ایک قسم کھا لی کہ میں برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں گی. آپ قسم کھا رہے ہو اچھائی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو. صحیح، ٹھیک، تو یہ منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تھینک یو. یو ویلکم. اوہ یہ دیکھو جی یہ سامنے ہی آ گئی آیت جو میں جو پڑھ رہی تھی وہ 22-25 میں، وہی کہہ رہے ہوں کون سے نمبر کی تھی یہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو پہ تمہاری قسموں میں، جو آپ ایویں ہی قسمیں کھا لیتے ہو اس میں مؤاخذہ نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی. لیکن یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما بوجہ اس کے کسبت جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی if you meant it what you said you meant it تو پکڑ ہوگی. واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، بہت حلم والا ہے، یعنی بہت کہہ لو کہ اس میں رحمت بھی آ جاتی ہے، اس میں سمجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے، اور بہت سمجھداری بھی آ جاتی ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نوز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی قسم ایسی منہ سے نکل گئی ہے، کون عادتاً واللہ ہی کہہ رہا ہے، کون جو ہے وہ they mean it and then پھر ان کی پکڑ اس پہ ہوگی. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی وہی آئی گئی سامنے آیت جو ہے. ٹھیک، تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بعض دفعہ ہم چھوٹے بچوں، ادھر آؤ میرے پاس، میری گود میں آؤ، میں تمہیں کینڈی دوں گی، اور پھر ہم نے کینڈی دینی نہیں ہوتی انہیں، یہ جھوٹ ہے. اٹ از کنسیڈرڈ جھوٹ. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی بچے کو بھی اگر کچھ بول رہے ہیں تو اس کو ضرور دیں، اگر آپ یہ کہہ کے بلا رہے ہیں اپنے پاس. یہ معمولی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن دس از اے بگ تھنگ، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک، اوکے، اس کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں آیا نمبر 225 پہ. تو انشاءاللہ ہم کیری آن کریں گے نیکسٹ ویک. میں اب ذرا سیرہ کو کھولنا، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو پاز. ایک سیکنڈ اس کو آن کر لیتے ہیں. اوکے، سو ہم نے بے معونہ اور پھر ذات الرقا یہاں تک ہم نے کیا. انشاءاللہ تعالی آئی ول ٹرائی کہ میں اس کی پھر الگ سے ریکارڈنگ یا تو کر کے شیئر کر لوں. اینی ویز، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.